سلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا محبوب جد الحسن والحسین. حضرات عظیم محتشم، آپ احباب بخوبی جانتے ہو کہ آج دا پروگرام تقریب بھائی محمد آصف بار والدی اہلیہ مفہومہ مغفورہ دے اصالِ ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے. میں اور تسی حاضر ہاں. رب کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا التجا ہے کہ اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. تلاوت نعت ذکر واعظ و نصیحت اللہ سارا ثواب اپنی بارگاہ قبول فرما کے مرحومہ مغفورہ دے روح پہنچائے. اللہ جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. انہاں دے گھر والے لگدے بچے پینا بھائی اعزاء اقربا رب کائنات سب نو صدر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و لا الہ غیرہ بحمد الصلاۃ. پیارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپناہ کے اندر ہدیہ درود السلام تو بعد قرآن مجید فرقان حمید 9واں سپارہ سورہ انفال پہلی آیت دا آخری حصہ تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. رب کائنات ارشاد فرمانے نے فاتقوا اللہ، لوگو اللہ تو ڈر جاؤ. سبحان اللہ. واصلحوا ذات بینکم، اور آپسی معاملات سلجھا لو، آپس کے درمیان صلح رکھو، اپنے معاملات بہتر کر لو، ناراضگیاں ختم کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اور تسی اللہ اور اللہ دے رسول بھی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تسی ایمان والے ہو تو پھر اے کام کرو. اچھا، بے ایماناں نو اللہ نے حکم نہیں فرمایا. ختم دے موقع تے کئی موضوعات ہوندے نے، بیان ہوندے رہندے نے، والدین دی خدمت، ماں باپ دی، اولاد دی تربیت، یہ بڑی دفعہ بیان ہوئے. لیکن انج دے موضوع ذرا گھٹ سی بیان کرنے تے دل سی چلو تھوڑا جہا ساری خلافی اقدار ختم ہوندیاں جاندیاں نے. مسلمان دا ایک دوسرے دا احساس مکدا جاندا ہے، ایک دوسرے دی خیر خواہی ختم ہوندی جاندی. انسان صرف اپنی ذات واسطے سوچدا ہے. اگر اپنی ذات تو باہر نکلے تو زیادہ اپنی بیوی بچیاں دا سوچدا ہے. اس تو بعد انسان دی سوچ ختم ہو جاندی. لیکن رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں رشتے صرف اے نہیں کہ ماں یا باپ ہے،
یا اولاد ہے یا بیوی بچے نے، اس تو بعد بھی تھوڑے رشتے نے اور جنہوں نے نبھانا تھوڑے واسطے ضروری ہے۔ فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اے جتنے لوگ ہو، جتنے مسلمان ہو، آپسی اختلاف ختم کرو، آپس میں صلح صفائی رکھو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا بھی تیرا ماں جمیا یا باپ جمیا تیرا بھائی ہے، فرمایا مسلمان مسلمان دا بھائی ہے۔ بے شک۔ جس محلے، جس بستی، جس خطہ زمین، جس شہر، جس ملک وچ آباد ہے وہ کلمہ گو مسلمان، اللہ رسول اسلام دی قوت عطا کیتی ہے، تو پھر وہ جس خطے وچ بھی رہے تیرا بھائی ہے۔ بے شک۔ اس کا احساس اونج کرنا ہے جس طرح اپنے سکے بھائی کا کرنا ہے، لیکن اسی تے اپنے گوانڈی کا بھی احساس کدی نہیں کیتا، اس کی فکر بھی کدی نہیں لگی، کدی نہیں سوچیا بھوکا ستا ہے رج کے کھادا سن، کدی نہیں دیکھا بیمار ہے تندرست ہے، کدی خیال نہیں کیتا کس حال وچ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے، انصاری صحابی نے فرماندے نے، ایک دن میرے دل وچ خیال آیا بھی کچھ وقت گزر گیا رسول اللہ دی زیارت نہیں کی تھی، تے چلیے جا کے اللہ دے رسول دا دیدار کر کے آواں، ملاقات کراں، سرکار کو کچھ دین سکھاں۔ فرماندے نے میں گھروں ٹر پیا رسول اللہ دی بارگاہ وچ جانے واسطے۔ سبحان اللہ۔ جدو سرکار دی بارگاہ وچ پہنچے، فرماندے نے اللہ دے رسول کسے بندے دے نال کچھ گلاں پہ کرتے ہیں، کھلوتے نے، کھلو کے ایک سرکار نے ایک کوئی دوسرا بندہ ہے، یہ دونوں آپس پہ گلاں کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، زیادہ گزری، بڑا وقت ہو گیا، فرماندے نے منو فکر لگ گئی یہ بندہ اللہ دے رسول نو تھکا سڑے دا، اللہ دے رسول کی طبیعت تے گراں گزری، تھک جان دے، یہ گلاں ہی ختم نہیں ہوندیاں، یہ گفتگو اتنی لمبی ہو گئی۔ فرماندے نے بڑی دیر تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کے آئے نا، تو میں سرکار دی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ میں تے بڑی دیر دا تہاڈا انتظار پیا کرنا، ملنے واسطے آیا، تو ایک بندہ تھوڑے نال بڑی دیر تو گلاں پیا کردا سی، مینوں گراں گزریا کہ یا رسول اللہ تھوڑی طبیعت تے بوجھل پن نہ آ جائے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا بندے نو ویکھیے، عرض کردے یا رسول اللہ ویکھیا، فرمایا پہچانیے، عرض کردے یا رسول اللہ بڑا پہچانے ہیں لیکن میری پہچان وچ نہیں آیا، بڑا غور کیتا ہے لیکن وہ میرا پہچاننے والا نہیں، جان والا نہیں لگ رہا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتہ ہی وہ جبریل امین سن، سبحان اللہ۔ اور آخری کے سن اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ وہ مینوں اپنے پڑوسیاں دے گوانڈیاں دے حقوق پہ دستے سن۔ اتنی دیر گزر گئی صرف ہمسایاں دے حقوق بیان کرتے رہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے مینوں اے خطرہ ہو گیا، اے خطرہ لاحق ہویا، فکر لگ گئی کہ جتنے ہمسایاں دے حقوق جبریل امین آج دس کے گئے نے، اے نو ویک کدھرے اے آخ دن بھی پڑوسی بھی تیرے وراثت دے حقدار نے۔ یعنی اتنی اہمیت ہے اپنے پڑوسی دی، اپنے ہمسائے دی۔ اللہ رسول نے فرمایا اتنے حق جبریل امین نے گن کے دسے کہ میں خطا لاحق ہو گیا کہ یہ وراثت حصہ دار پڑوسی نہ بن جائے۔ اللہ دے رسول جیڑا اتنا خطرہ رکھن کہ اسی لاپرواہی وچ زندگی گزاری ہے، بڑی کم عقلی ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ اکثر اوقات کوئی ایسی پوسٹ ہوندیاں رہدیاں نے کہ جڑی انسانی سوچ نو تبدیل کر دیا نے۔ ایک میری نظر تو گزری تو سنا سکنا، کسی شخص نے نا پرانے زمانے تو لے کے اج دے زمانے تک کا ایک تجزیہ پیش کیتا ہے کہ جدو انسان پتھر دا یا جنگل دا زمانہ سی، جدو لوگ جنگلاں وچ رہندے سن، آبادیاں نہیں سن، پتھراں دے زمانے وچ رہندے سن، اتھوں لے کے ترقی یافتہ دور تک تبدیلی کی آئی ہے، انسان دی سوچ بدلی کس طرح ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ سی جدو انسان پتھر دے زمانے وچ رہیا ہے، جنگل بھی آباد وچ وقت گزاریا ہے، اس وقت کھانا کھانے واسطے وہ درختوں کے پتے استعمال کرتے سن بطور برتن، ہلکا پھلکا کھانا لگے اس کو درخت کے پتیاں درا کے کھایا جاتا سی۔ فرماندے نے جدوں تک وہ پتے استعمال ہوتے رہے، سر سبز پتے سن، فرمایا اسی طرح رشتیاں میں سر سبزیاں رہیاں، رشتے توڑ چڑھتے رہے، رشتیاں کے درمیان تعلق برقرار رہا۔ پھر انسان نے ترقی کی تھی، اس پتے تو چل کے انسان نے پھر مٹی کے برتن بنا لے، ترقی یافتہ ہو گیا، مٹی کے برتن آ گئے۔ فرمایا جدو مٹی کے برتن بھی رہے نا
کہ انسان مٹی نال جڑ کے اپنا تعلق نبھاتا رہا، ایک دوسرے کا احساس کرتا رہا۔ فرمایا پھر انسان نے ترقی کی تھی، ہن مٹی دے برتن تو پتل دے برتن تے آ گیا، تانبے دے برتن استعمال ہونے لگ پے۔ فرمایا پھر حالات یہ ہو گئے کہ تانبے دے برتن 6 مہینے سال بعد صاف ہونے لگے، گھراں وچ بیبیاں 6 مہینے بعد سال بعد وہ صفائی دا دن منادیاں، سال بعد 6 مہینے بعد وہ برتن صاف کر دیاں۔ فرمایا رشتے میں اتنیاں دراڑاں آ گئیاں، اتنیاں دوریاں پیدا ہو گئیاں کہ لوگ سال 6 مہینے رشتے نبھان لگ پے۔ پھر وقت نے ترقی کی تھی، پھر انسان مزید ترقی کر گیا، پھر برتن شیشے دے آ گئے۔ لکھدا ہے کہ پھر انج ہویا کہ شیشے دے برتن ہلکی ہلکی ٹھوکر تو ٹوٹن لگ پے، ہلکی ہلکی چوٹ برداشت نہیں کرتے۔ فرمایا اسی طرح رشتے ہلکی ہلکی ٹھوکرا تو ٹوٹن لگ پے، رشتے کی قدر اہمیت ختم ہو گئی۔ پھر انسان نے مزید ترقی کی تھی، ہن زمانہ آ گیا ڈسپوزیبل برتن دا، ایسے برتن جڑے استعمال تو بعد نکارا نے، پلاسٹک دے بڑے کپ، پلاسٹک دے بڑیاں پلیٹاں، پلاسٹک دے بڑے سارے برتن۔ فرمایا ہن زمانہ یہ آیا کہ برتن استعمال کرو، استعمال تو بعد اس کو ضائع کر دیو۔ فرمایا ہن رشتے میں اتنی اہمیت باقی ہے، جے مطلب ہے تے بھائی ہے، مطلب نہیں تے بھائی کو نہیں، مطلب ہے تے سلام دا ہے، مطلب نہیں تے کوئی سلام دا نہیں، مطلب ہے تے تعلق قائم ہے، مطلب نکلیا تے تعلق گیا۔ انسان ترقی اتنی کیتی ہے، لیکن فرمایا رشتہ میں اتنی دوریاں پیدا کر لیاں جنہوں نبھا نہیں سکتا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی نے، آپ فرمانے نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جدو کوئی مسلمان دوجے مسلمان کو آ جائے کسی کام واسطے، ایک ضرورت مند کسی دوسرے بندے کو اپنی لوڑ ضرورت لے کے آ جائے بھی تم میرے نال چل، تیرے جان نال میرا کام ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او بندہ جدو اس بھائی دے کام واسطے کرو نکلے ہے، جا کے اس کا کام کیتا ہے، اس کا کام ہو گیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ 5000 فرشتے مقرر فرماتا ہے۔ وہ 5000 فرشتے کردے کی نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 5000 فرشتے اس تے سایہ فگن ہوندے نے۔ اور دوسری روایت اللہ کے رسول نے فرمایا 5 نہیں، اللہ 75000 فرشتے مقرر کرتا ہے اور 75000 فرشتے اس تے سایہ فگن دیندے نے۔ اور فرمایا صبح اگر صبح دن تو کام واسطے گیا ہے، دن کے کسی بھی وقت مسلمان کا کام کرنے واسطے گیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صبح تو لے کے شام تک وہ 75000 فرشتے اس واسطے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ 75000 فرشتے صبح تو لے کے شام تک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انہیں بخشش کر دے، انہیں گناہ معاف کر دے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر رات کے وقت گیا ہے، شام عشاء کے وقت گیا ہے، تو شام تو لے کے فجر تک اللہ کے رسول نے فرمایا 75000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور گھروں لے کے کام جان تک، کام تو لے کے واپس گھر آن تک اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے قدم اس بندے چکے نے ہر قدم دے بدلے اللہ ایک نیکی عطا کرتا ہے، اور ہر قدم دے بدلے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ایک گناہ مٹاتا ہے۔ ان 75000 فرشتے تیری تھوڑی جی محنت کے بدلے تیرے واسطے دعائیں خیر کرن، تیرے واسطے بخشش دی دعا کرن، اللہ ہر قدم دے بدلے ایک نیکی عطا کرے، ہر قدم دے بدلے اللہ ایک گناہ مٹائے، تو کتنا نفع دا سودا ہے۔ حضرات عظیم و شم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے 6 حق نے، سبحان اللہ، ہر مسلمان دے یہ رشتے دے کوئی نہیں بھی بھائی ہے، بہن ہے، چاچا ہے، ماما آتا ہے، کوئی بھی رشتہ نہیں، فرمایا مسلمان ہے اس مسلمان دے دوجے مسلمان تے 6 حقوق نے جڑے پورے کرنے ضروری نے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ جدو ایک مسلمان دوسرے مسلمان نال ملے، رستے میں چاہدیاں جانا ملاقات ہو جائے، گھر جائے، کدھر بھی ملاقات ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو سلام کرے، چاہے جاندا ہے چاہے نہیں جاندا، چاہے اپنا ہے چاہے پرایا ہے،
اپنے پنڈ ہے دوجے پنڈ ہے، فرمایا اس مسلمان ہے مسلمان، پہلا حق یہ ہے کہ اس کو سلام کرے، اور فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ جدو وہ مسلمان اس کو کوئی دعوت دے وہ مسلمان اس مسلمان دی دعوت کو قبول کرے، سبحان اللہ اور فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ وہ مسلمان جدو کوئی مشورہ طلب کرے، کوئی صلاح منگے وہ کولوں، فرمایا صلاح دینے وچ مشورہ دینے وچ بے ایمانی نہ کرے، اس کی خیر خواہی دا پہلو نظر وچ رکھے، اس کو بہترین مشورہ دے جڑا اس کے واسطے فائدہ مند ہے، فرمایا ذاتی مطلب نہ دیکھے، رشتہ داری کا تعلق نہ دیکھے، یہ خیال کرے کہ ایک مسلمان میرے کو مشورہ لینے واسطے آیا ہے، اس نے منو اہمیت دیتی ہے، منو اپنے تو بہتر سمجھیا سے، فرمایا ہم اس کی خیر خواہی کر کے اس کو بہترین مشورہ دے، یہ اس کا حق ہے۔ اور سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جدو مسلمان بیمار ہو جائے تو مسلمان سمجھ کے اس کی تیمارداری کرے، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ اور سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو مسلمان فوت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے جنازے واسطے بھی جائے، یہ بھی مسلمان کے حق ہے۔ لیکن اسی لوگ ایک ہی حق پہ نبھانے ہیں کہ مسلمان فوت ہو جائے تو وہ جنازے تے ضرور جائیے، کوشش کری لیے کہ لازمی اس کے جنازے تے جائیے، لیکن باقی جڑے 5 حقوق نے ساڈے وچوں بڑے تھوڑے ادا کر دے۔ حضرات عزیز محتشم، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ایک فیصلہ فرما دیتا ہے، اگر تسی ایمان والے ہو تو اندر ایمان ہے، مومن ہو، تو پھر آپسی درمیان جڑے تواڈے تعلق نے اس کو برقرار رکھو، اس کے اندر صلح رکھو، اس کے اندر لڑائی جھگڑے کی قطعی گنجائش نہیں۔ فرمایا ایسا کرنا اللہ دے رسول دی اطاعت ہے۔ وقت چونکہ بڑا مختصر ہے، حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمن جلالی صاحب بھی تشریف فرما رہے ہیں، ان الفاظ سے اپنی بات کا اختتام کرنا دا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا التجا ہے کہ اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، مالک دو جہاں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔